زندگی کی ساری مشکلات حل ہو جائیں گی. تو مولا فرماتے ہیں ما جالس ھذا القرآن احد، کسی نے قرآن کے ساتھ دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھایا، کوئی قرآن کے ساتھ نہیں بیٹھا، مگر قرآن اس کی زندگی میں دو اثر چھوڑتا ہے. ایک، کچھ چیزوں کو کم کرتا ہے، کچھ چیزوں میں اضافہ کرتا ہے. ہدایت میں اضافہ کرتا ہے قرآن کی دوستی، اور گمراہی میں کیا کمی واقع ہوتی ہے قرآن کی دوستی کے ساتھ. مولا فرماتے ہیں، نہج البلاغہ کے الفاظ ہے، فرماتے ہیں وَعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَىٰ أَحَدٍ بَعْدَ الْقُرْآنِ مِنَ الْفَاقَةِ، قرآن کے بعد کوئی غریب نہیں رہتا ہے. قرآن کے بعد کوئی بھوکا نہیں رہتا ہے، قرآن کے بعد کوئی مسکین نہیں رہتا ہے. قرآن کے بعد علی کے الفاظ ہے، سیراب ہو کر بھی وہ انسان بھوکا ہے جس کی روح قرآن سے سیراب نہ ہوئی ہو، اور سیراب اور بھوک کے باوجود وہ انسان سیراب ہے جس کی روح قرآن سے سیراب ہوئی ہو. اس لیے کربلا کے بھوک پیاسے نے پانی سے زیادہ قرآن کے لیے مہلت مانگی. مولا فرماتے ہیں وَعْلَمُوا جان لو أَنَّهُ لَيْسَ عَلَىٰ أَحَدٍ بَعْدَ الْقُرْآنِ مِنَ الْفَاقَةِ، قرآن جس کی زندگی میں آ جائے تو اس کی زندگی میں فاقہ دور ہو جاتا ہے. کون فاقہ؟ جسمانی فاقہ بھی. قرآن کے اثرات ہے کس پر؟ انسان کے مال میں برکت کے لیے، تجارت میں برکت کے لیے. نبی کے حدیث ہے جس گھر میں قرآن پڑھایا جاتا ہے اس گھر میں برکت زیادہ ہوتی ہے. جس گھر میں قرآن پڑھایا جاتا ہے اس گھر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں. جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس گھر میں وہ گھر نورانی ہوتا ہے، اتنا جس طرح آسمان پر یہ ستارے چمکتے ہیں. جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ گھر ایسے ہی چمکتا ہے آسمان والوں کے لیے. اور پھر نبی خود ہی فرماتے ہیں جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے اس گھر میں برکتیں کم ہو جاتی ہے. پھر مولا فرماتے ہیں وَلَا لِأَحَدٍ قَبْلَ الْقُرْآنِ مِنَ الْغِنَىٰ، قرآن سے پہلے کوئی امیر نہیں بن سکتا ہے. قرآن سے پہلے کوئی انسان دولت مند نہیں بن سکتا ہے. قرآن سے پہلے کوئی انسان ثروت مند نہیں بن سکتا ہے. قرآن سے پہلے کوئی انسان مالدار نہیں بن سکتا ہے. جب قرآن اگر دولت ہے، علی کی نظر میں ابھی فقیر ہے، دولت دنیا کے بعد جب دولت قرآن کا اضافہ ہو جائے تب آپ مالدار بنیں گے. جب دولت دنیا کے ساتھ ساتھ دولت قرآن بھی آ جائے، جب دولت دنیا کے ساتھ ساتھ دولت قرآن بھی آ جائے، مال دنیا کے ساتھ ساتھ مال قرآن بھی آ جائے، مولا فرماتے ہیں وَعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ وَلَا لِأَحَدٍ قَبْلَ الْقُرْآنِ مِنَ الْغِنَىٰ، قرآن سے پہلے کوئی امیر نہیں ہے. قرآن سے پہلے کوئی امیر نہیں ہے. پھر مولا فرماتے ہیں اے میرے ماننے والو فَاسْتَشْفَعُوا مِنْ أَدْوَائِكُمْ، اپنی بیماریوں کا علاج قرآن کے ذریعے کرو. اپنی بیماریوں کا علاج قرآن کے ذریعے کرو. اپنی حسد کا علاج قرآن کے ذریعے کرو. اپنی بے دینی کا علاج قرآن کے ذریعے کرو. یہ جو نماز میں دل نہیں لگتا ہے یہ ایک بیماری ہے، اس بیماری کا علاج قرآن کے ذریعے کرو. یہ جو آنکھیں موبائل کی سکرین پر کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں آپ، ٹی وی کی سکرین پر کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں آپ، بازار میں کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں آپ، اسکول میں کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں آپ، جہاں نامحرم ہوتی ہیں عورتیں ہوتی ہیں آپ اپنی آنکھوں کو کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں، اس بیماری کا علاج قرآن کے ذریعے کرو. کیوں؟ قرآن بتائے گا. قرآن بتائے گا. کیا بتائے گا؟ قرآن تمہارے کانوں تک یہ آواز سنائے گا، یہ آواز سنائے گا، یہ پیغام سنائے گا، یہ میسیج سنائے گا. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. یہ سی سی کیمرے جو لگے ہوئے تھے اسکولوں میں، یہ سی سی ٹی وی جو لگے ہوئے ہوتے ہیں، کیا انسٹیٹیوشنز میں ان میں وہ طاقت نہیں ہے؟ خدا اعلان کر رہا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اے نوجوان، اے بیٹی، اے بہن، اے ماں، اے نوجوان، اے بچے، تو کنٹینیوسلی مانیٹر ہو رہا ہے. کس کے ذریعے؟
سی سی کیمرے سے زیادہ مضبوط سسٹم کے ذریعے. وہ سسٹم کیا ہے؟ وہ سسٹم سی سی کیمرہ ہماری ظاہری حرکات اور ایکشنز کو کیا مانیٹر کرتا ہے. قرآن کہتا ہے یعلم الظاہر یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. تم لوگ جس سسٹم کے ذریعے مانیٹر ہوتے ہو وہ مانیٹر کرنے والا سسٹم تمہارے آنکھوں کے کیا حرکتوں کو بھی جانتا ہے, اور جو دل میں خیالات ہوتے ہیں, دل میں نیت ہوتی ہے, تمہاری نیتیں تک مانیٹر ہوتی ہے. یہ مولوی, یہ طالب علم لوگوں کے سامنے کس نیت سے بات کر رہا ہے؟ آپ لوگ میری نیت سے واقف نہیں ہیں, لیکن جو مانیٹرنگ کا سسٹم ہے, الہی مانیٹرنگ کا سسٹم ہے, قرآنی مانیٹرنگ کا سسٹم ہے, وہ میری نیتوں کو بھی مانیٹر کر رہا ہے.